بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear brothers and sisters in Islam, this is my vlog regarding another fabricated hadith, and I must once again remind you that whatever fabricated hadith that I am bringing, they are just not that, they are just for what you call scholarly achievements, or for scholarly respite, or what you call as that, just for quenching of the thirst of the knowledge. It's not just for knowledge, but it is for the rectification of the aqidah of the people who would see this video. And these hadiths are based on the very bad aqaid or the deviance in the certain sections of the ummah. And so this is another narration in this series of lectures which states that the scholars of my ummah, that is the ummah of Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, are like the prophets of Bani Israel. So first I would like to give you a definition of the ummah of Prophet Muhammad. The ummah of Prophet Muhammad is just not the Muslims, but it comprises of the Muslims as well as the non-Muslims. Everybody is in the Prophet, is the ummah of Prophet Muhammad, whether they are Muslims or not. تو یہ میں اردو میں بتانا چاہوں گا کہ جو اس امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں نبیوں کی طرح ہیں، انبیاء کی طرح ہیں. تو یہ جو ہے اس پر علماء کا اجماع ہے کہ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، اور یہ گڑی ہوئی حدیث ہے. اور ہم آگے چل کے یہ پتہ کرتے ہیں کہ یہ کیوں، مطلب یہ تو کوئی اچھی بات ہے، یہ تو اچھی بات ہے علماء کے لیے کہ بھئی جو بات، کیونکہ اب تو پیغمبر آنے نہیں ہیں، تو اس لیے یہ علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے جو پیغمبر کی طرح ہیں. تو یہ ہے کہ جو علماء ہیں انہوں نے سب سے پہلے تو یہ فرمایا ہے کہ علماء کتنے بھی اچھے ہو جائیں، ولی کتنے بھی اچھے ہو جائیں، لیکن انبیاء کے برابر نہیں ہو سکتے. جیسے کچھ جو رافضی ہیں، رافضی یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت جو ہیں وہ انبیاء سے بہتر ہیں. نعوذ باللہ، انبیاء سے بہتر نہیں ہو سکتے، چاہے کچھ کر لیں، کوئی بھی نسبت لے آئیں، کچھ کر لیں، انبیاء سے بہتر نہیں ہو سکتے. دی موسٹ ہائیسٹ کریشن آف اللہ از دی پروفٹس. وہ چاہے اس کے ہوں، فرشتوں کے انبیاء ہوں، یا پھر انسانوں کے ہوں، ان کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، کیونکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو خبر ہے یہ گڑی ہوئی ہے. اور یہ اب آپ کو پتہ چلے گا یہ کیوں گڑی ہوئی ہے، کہ یہ اس کا یوز کون کرتا ہے. اس کا یوز سننے میں تو اچھی بات لگتی ہے، لیکن اس کا یوز کرتے ہیں قادیانی، کیونکہ قادیانیوں نے، جو غلام احمد قادیانی ہے اس کو پیغمبر مانتے ہیں. تو قادیان گروپ پیغمبر مانتا ہے، اور جو لاہوری گروپ ہے وہ بہت چھوٹا گروپ ہے، تو وہ مانتا ہے کہ یہ ولی تھا، اور مطلب تو مجدد تھا. انفیکٹ مجدد مانگتے ہیں. اب چاہے اس کو ولی مان لو، یا پیغمبر مان لو، یا مجدد مان لو، جس نے یہ مانا وہ کافر، اور جس نے ان کو کافر نہیں مانا وہ بھی کافر. تو یہاں پہ لگتی ہے کفر کا فتویٰ، یہاں کفر کا فتویٰ لگتا ہے، کیونکہ امت جو ہے وہ اس پر متفق ہے کہ قادیانی کافر ہے، اور جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر. تو اس میں ہمیں ان کو کافر کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے ہماری، ہم اوپنلی کہیں گے کہ ہاں وہ کافر ہے. تو
پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا ہے کہ دی لرنڈ آر دی انہیریٹرس آف دی پروفٹ، کہ جو علم والے ہیں، جو علماء ہیں، علم والے چاہے آپ کے پاس ڈگری ہو یا نہ ڈگری ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر علم ہے تو آپ جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے یہ آپ کی جو ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیج نمبر 159۔ تو اب سنس دا لرنڈ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے جو وارث ہیں، تو اس لیے ان کو گالی بھی پڑتی ہے، ان کو ریڈیکیول بھی ہوتا ہے، ان کا ریجیکشن بھی ہوتا ہے، ان کی بیک بائٹنگ بھی ہوتی ہے، ان کو جیل بھی ڈالنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ ان کی موت بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زہر دے کے مارا گیا، حضرت امام مالک کو اتنے کوڑے مارے اور اتنی پٹائی کری کہ ان کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اور ان کے ہاتھ ایسے ہو گئے، شل ہو گئے، پیرالائز ہو گئے، اٹھتے نہیں تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بنو عباس کا ظلم سہنا پڑا، جیل جانا پڑا، کیونکہ وہ سارے معتزلہ ہو گئے تھے اور اس کی انہوں نے مخالفت کی۔ تو کچھ ٹائم کے بعد جا کے جو ہے وہ عباسی کا جو دوسرا خلیفہ آیا، اس کو یہ تھوڑا سمجھ میں آیا، تو اس نے معتصم، تو اس نے جو ہے پھر ان کو چھوڑا۔ تو آج کل بھی ہم خود جھیلتے ہیں، جب ہم صحیح بات بولتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں یہ کیا بول رہا ہے، تو گالیاں بھی پڑیں گی آپ کو۔ بھئی وہ توحید ہو ہی نہیں سکتی جس میں آپ کو گالی نہ پڑے۔ جس چیز پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا سننا پڑا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ وہی بات کریں گے تو آپ کو برا نہیں سننا پڑے گا، آپ کو گالیاں نہیں پڑیں گی؟ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میں جو بات بول رہا ہوں اس کی ایک سند ہے، اس کا ایک سورس ہے، اور وہ سورس جو ہے اللہ کا قرآن ہونا چاہیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہونا چاہیے، صحابہ کرام کے اقوال ہونا چاہیے، اور سنت ہونا چاہیے خلفائے راشدین کی۔ تو یہ سب باتیں ہیں جو آپ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ ہر جگہ سننا پڑے گا، چاہے وہ انڈیا ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، سعودی عربیہ ہو۔ آپ جب صحیح باتیں کریں گے تو آپ کو سننا پڑے گا۔ بس ڈفرنس یہ ہے، ایک جو اینکر اس کا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بات جو ہے وہ قرآن اور سنت کے سے متفق ہونا چاہیے، اس کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے منافی۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔